فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا
حکمت کیا ہے نائب بنانے کی، انسان بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت ہے کیا؟ خالق کائنات نے ان کو ساری اشیاء کا علم دے کر حضرت آدم کو اور فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ حکمت کیا ہے، تو وہ اعتراض نہیں تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کا مقصد تھا۔ اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو پھر تمام اشیاء کے نام پوچھے، فرشتوں سے پوچھے، فرشتوں نے کہا مولا ہمیں اتنا علم ہے جتنا تم نے ہمیں سکھایا۔ اگلی آیت نمبر 32، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ آیت نمبر 32، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ بتا ان کے نام، تو اشیاء کہتے ہیں تمام دنیا کی ہر چیز، شے، ہر ایک چیز آ گئی، اشیاء دنیا کی ہر چیز آ گئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اشیاء کے نام بتائے تو ان کی صفات، ان کی حکمتیں، ان کے فائدے، ان کے نقصانات، ان کا پیدا کرنے کا مقصد، ان کی قسمیں، اب کتنی اشیاء ہیں، کتنی چیز ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ پانی کتنی قسم کا ہے، مٹی کتنی قسم کی ہے، پودے کتنی قسم کے ہیں، پھل چلتے ہیں، ایک پھل کئی کئی قسم کا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم اور ان کی حکمتیں جانتے تھے، ان کے فوائد جانتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو جب یہ دکھایا کہ فرشتوں جس کو میں نائب بنا رہا ہوں اس کو دنیا کی ہر چیز کا علم دے رہا ہوں، ہر چیز کا علم دے رہا ہوں۔ اور جب فرشتوں کو معلوم ہو گیا اور رب نے فرشتوں کو بتا دیا کہ تم سے زیادہ فضیلت والا یہ بندہ ہے میرا، جو میرا خلیفہ ہے، جو میرا نائب بننے والا ہے، وہ تم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، مقام تم سے زیادہ ہے، علم تم سے زیادہ ہے، اس کی شان و شوکت تم سے زیادہ ہے۔ اور جب رب نے علم دکھا دیا، شان و شوکت دکھا دی، عظمت دکھا دی، اب اگلی آیت میں آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب فرشتوں نے یہ سمجھ لیا کہ بہت بڑا مقام ہے، جو خلیفہ بننے والا ہے، جو نبی ہے اللہ کا، اس کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، رفع ہے، بلند و بالا ہے، اس کی شان تو بہت رفعت والی ہے، یہ تو بہت عظمت والا ہے، اتنا علم رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا، دنیا کی تمام شے کا، تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ اب رب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے کہ خالق کائنات نے شان و شوکت، عظمت اور
بلندی اور فضیلت دکھانے کے بعد، علم دکھانے کے بعد پھر تعظیم کرائی فرشتوں سے اور فرمایا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. غرور کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا. اسجدوا آدم کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم کے روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے اصول کمالات کا وسیلہ بنایا. تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ تجعل فیہا کی معذرت بھی ہے. بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا. تکبر کے طور پر سمجھتا رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میں افضل ہوں، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے. اس نے کیا سمجھا؟ اچھا یہ شیطان کون تھا؟ پہلے یہ سمجھا اس نے کیوں انکار کیا، اپنے آپ کو بہتر کیوں سمجھتا تھا. آج دنیا اور قیامت تک اس کو ابلیس کے نام سے، شیطان کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. دیکھا نہیں، لیکن رب نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ میں نہیں بلکہ انسان کی رگوں میں جو خون چلتا ہے ان رگوں کے اندر خون سے تیز دوڑ جاتا ہے. خون کے اندر جیسے بجلی تار کے اندر دوڑتی ہے نا، اس سے تیز یہ شیطان انسان کی خون کی رگوں میں اندر دوڑ جاتا ہے. اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی، جو چاہے بن جائے. اللہ نے طاقت عطا فرمائی. تو یہ شیطان، اس کا پہلے نام تھا عزازیل. کیا نام تھا؟ عزازیل. بڑا مقرب تھا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا 6 کروڑ برس عبادت کی ہے. کتنی کروڑ؟ 6 کروڑ. اب اس بات کو یہیں روک کر میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں بتا دوں سجدہ کیا ہے. جو اللہ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدے کی 2 قسمیں ہیں. ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا جو ہم لوگ نماز پڑھ کے سجدہ کرتے ہیں، اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے. اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس سے مناسبت یہاں سجدے سے متعلق چند احکام بیان کیے جاتے ہیں. سجدے کی 2 قسمیں ہیں، عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ. عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ کسی کی تعظیم کرنے کے لیے، عزت کرنے کے لیے وہ سجدہ کیا جاتا ہے. تو پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اور شریعتوں میں جائز تھا سجدہ کرنا تعظیماً، عبادت کا سجدہ نہیں. عبادت کا سجدہ صرف خدا کو ہے، دوسرے کو کسی کو نہیں. اگر کسی کو عبادت سمجھ کر سجدہ کیا تو شرک ہو گیا. کسی کو سجدہ ہی نہیں ہے، عبادت کا صرف خدا کو ہے. تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ صرف سر نہیں جھکایا تھا بلکہ پیشانی کو زمین پر رکھا، پیشانی کو آسمان پر رکھا، پیشانی کو ٹیکا اور سجدہ تعظیمی کیا. یہ بات حق ہے اور اتنی حق ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اب اس وقت دن ہے تو حق بات ہے کہ دن ہے، بات میری حق ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی کو عبادت کا سجدہ ہی نہیں ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر شک بھی ہو گیا تو بندہ مشرک ہو جائے گا. عبادت کا سجدہ صرف خدا کو ہے، کسی کو نہیں ہے. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا. وہ باقاعدہ پیشانی
کسی کے لیے جائز نہیں، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، کہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک کو کافر کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا تعظیمی حرام ہے، اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 میں یہ موجود ہے۔ اب میں عرض کروں اور آپ ضرور کو سمجھانے کی کوشش کروں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو، سجدہ کیا تعظیمی، تو عبادت کا سجدہ رب کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ تعظیمی سجدہ اور امتوں میں جائز تھا، اس میں وہ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے پیر کو پیشانی زمین پر رکھ کر تعظیماً سجدہ کرتا ہے، تعظیمی سجدہ، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ مزار پر پہنچتا ہے اور تعظیم کرنے کے لیے مزار پر یا مزار کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھتا ہے، سجدہ تعظیمی کرتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اس کو کیا کہا لوگوں نے، یہ تو مشرک ہو گئی، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، چاہے کسی کوئی ماں کو کرے، باپ کو کرے، پیر کو کرے یا مزار پر جا کر کرے۔ یہ یاد رکھنا، اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لینا کہ عبادت کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے، اور تعظیمی سجدہ کرنا، سجدہ کس کو کہتے ہیں یہ آپ سمجھ گئے؟ سجدے کا مطلب تو آپ سب سمجھتے ہو کہ پیشانی اور ناک زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے، سر جھکانے کا نام سجدہ نہیں، جھکنے کا نام رکوع ہے، سجدہ نہیں۔ جب تک پیشانی اور ناک زمین پر نہ ٹکے گی سجدہ نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے کہ پیشانی ٹیک دی مزار پر جا کر، اور وہ تعظیم کر رہا ہے، تعظیمی سجدہ کر رہا ہے، تو حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ اور جس نے یہ کہا، جو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں مزار کشوا، کہ مزار پر جاتے ہیں لوگ، مزار کشوا یعنی مزار کو پوجتے ہیں، اور پوجنے کا معنی کیا ہے؟ پوجنے کا معنی ہے عبادت کرنا۔ تو جو وہ کہتے ہیں وہ کہنے والے سب مشرک ہو گئے۔ شریعت کا حکم یہ ہے اگر کسی مسلمان کو آپ لوگوں نے کافر کہا، تو جس نے مسلمان کو کافر کہا اور اس کی زبان سے، اس کے قول و فعل سے کفر صادر نہیں ہوا، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ کسی نے کسی کو مشرک کہا اور اس نے شرک نہیں کیا، تو کہنے والا مشرک ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ ہم لوگ زبان چلا دیتے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں وہ تو کافر سے بھی بڑا کافر ہے، جہالت میں کہہ رہے تھے کافر سے بڑا کافر۔ ارے بھائی اس نے کون سا کفر کر لیا؟ اگر کسی کو کافر کہا کسی مسلمان کو، جب تک اس سے کفر ظاہر نہیں ہوا ہو، کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہہ دیا تو خود کافر ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کوئی مزار پر جا کر پیشانی رکھ رہا ہے تو وہ گناہگار تو ہوا، کیونکہ اس نے تعظیمی سجدہ کیا۔ اور سجدے کی نوبت کون سی جانتے ہو؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یاد رکھنا۔ تو جتنے مزار پر جاتے ہیں، 1000 میں سے 2 یا 4 کو تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں۔ 2-4 جاہل مسلمان ہمارے بیچارے عید بھی دیکھتے، وہ ہو سکتا ہے کہ پیشانی رکھ دیتے ہوں، لیکن جتنے بھی مسلمان، نمازی ہو، غیر نمازی ہو، حاجی ہو، پڑھے لکھے ہو، جتنے بھی مزاروں پر جاتے ہیں، کسی بھی مزار پر جائیں، کوئی بھی مسلمان، سنی مسلمان مزاروں پر سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ تعظیم تو کرتے ہیں۔ اگر سر جھکاتے ہیں تو یا تو چادر کو پیشانی سے لگاتے ہیں، یا بوسہ دیتے ہیں، یا آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ بولو ایسا ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کبھی دیکھنا کھڑے ہو کر، بندہ جائے گا چادر آنکھوں پہ لگائے گا، سر پہ لگائے گا، تو اس کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کہیں گے، یہ حرام بھی نہیں ہوا۔ حرام
جب وہ پیشانی ٹیک دے گا جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں اور اس کی نیت تعظیمی سجدہ کرنے کی نیت ہے کہ میں تعظیم کر رہا ہوں، پیشانی رکھ دی تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب مشرک ہیں، قبر پجوا ہیں، وہ کہنے والے تمام کے تمام لوگ جو ہے مشرک ہو گئے۔ اب کوئی ہمیں قبر پجوا کہے اور پھر ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھانا چاہے تو شریعت کے فتوے سے ہمیں مشرک کہنے والا تو مشرک ہو گیا، تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تو نماز نہیں، کیونکہ وہ تو خود مشرک ہے۔ مشرک کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو مشرک کہا، اس لیے وہ خود مشرک ہو گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کسی نے 1000 میں سے 2-4 مسلمانوں نے پیشانی رکھ بھی دی تو مشرک نہیں ہوا، ہاں حرام کیا، کیونکہ تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اب جتنے بھی مسلمان جاتے ہیں، جہاں تک میں نے تجربہ کیا ہے، آپ لوگ بھی تجربہ کرنا، کوئی چادر کو چومتا ہے، کوئی آنکھوں سے لگاتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، لیکن سجدہ نہیں کرتے۔ مزاروں پر ہم لوگ یا ہمارے مسلمان بھائی جو جاتے ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ بوسہ تو دیتے ہیں، چاہے وہ مزار کو دیں یا چادر کو دیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا۔ اب اگر کوئی آپ لوگوں کے سامنے کہے کہ قبر پجوا ہے تو کہنا کہ پوجنے کا مطلب کیا ہے؟ پوجنے کا مطلب ہے عبادت کرنا، تو کہنا ہم عبادت صرف خدا کی کرتے ہیں، ہم ان کو پوجتے نہیں، عزت کرتے ہیں، اور سجدہ بھی تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرتے، صرف سر اس لیے جھکاتے ہیں کہ چادر کو چوما جائے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور چادر کو چومنا اگر ناجائز ہو تو آپ دلیل دے دو شریعت سے، ہم چومنا بند کر دیں گے، اور ہم دلیل دکھا دیں کہ چادر کو تو کیا اس پتھر کو بھی چومنا جو مزار پر لگا ہوا ہے جائز ہے، تو پھر آپ لوگ بھی چومنا شروع کر دیں گے۔ تو مزاروں پر جو جاتے ہیں، اب جو لوگ کہتے ہیں انہیں ہوش ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کو، تمام سنی مسلمانوں کو جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ کے ولیوں سے جن کے بارے میں رب فرماتا ہے اگر ولی سے کچھ کہنا چاہتے ہو، ان کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہو تو سنو، رب نے فرمایا کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، آؤ مجھ سے جنگ کرو۔ ہے کسی میں طاقت کہ اللہ سے جنگ کرے؟ تو اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ سے جنگ کرنے کو دعوت دینا ہے۔ ہوش کے ناخن پکڑے وہ لوگ۔ تو جو بندہ اللہ کے ولیوں سے محبت کر رہا ہے، جس سے اللہ حکم دیتا ہے کہ محبت کرو، جن کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، اور یہ گھٹا رہے ہیں، یہ لوگوں کو روک رہے ہیں، اور اللہ ولیوں کے پاس اپنے بندوں کو، نبیوں کو بھیج رہا ہے، خدا بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اور آج کا ایک کٹم اللہ روک رہا ہے، بلکہ مشرک کہہ رہا ہے، فتاوے لگا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو مشرک بنا دیا۔ اس بات سے وہ خود مشرک ہو گئے۔ تو سجدہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ اس شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو مزار پر جاتے ہیں، اس کا میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں۔ بات چل رہی ہے مزار پر جانے کی، سب سے بہتر کیا ہے؟ تو وہ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب۔ اگر آپ حضرات کے اندر ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ صحابہ کرام نے انبیاء کرام کا اور ہمارے نبی پاک کا ادب کیا، کہ ادب تھا کہ جب بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھتے تو ایسے بیٹھ جاتے کہ ہلنے کو بھی گستاخی سمجھتے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، اور ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ صحابہ کرام کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی ہلنا بھی بند کر دیا کرتے تھے، اور سانس بھی روک روک کے لیتے تھے۔ یہ ادب تھا۔ آپ لوگ پیر کی بارگاہ میں جاتے ہو، کسی بھی پیر صاحب حیات تھے تو صحیح بتانا کہ ان کی گود میں جا کر بیٹھو گے، قریب جا کر بیٹھو گے؟ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بستر پر پیر صاحب بیٹھے اس بستر سے سامنے آپ 2 زانو ہو کر بیٹھو گے، وہ بستر بھی چھوڑ دو گے، کیونکہ سمجھو گے کہ ادب کے خلاف۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ولی کی مزار پر جاؤ تو 4 قدم پیچھے کھڑے ہو، سر جھکا کر،
اس لیے کہ بادشاہ کی بارگاہ میں جب غلام آتا ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں جب غلام آتا ہے تو وہ سر جھکا کر دور کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ادب کے ساتھ جو عریضہ ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اعلیٰ حضرت جب اجمیر شریف آئے، اجمیر شریف تو مین جو دروازہ ہے اس وقت جو حد تھی اس سے بھی 40 قدم قریب دور کھڑے ہو گئے سر جھکا کر۔ ساتھ والوں نے کہا سرکار چلیں حضرت کی بارگاہ میں، کہا بس، کہا سرکار آگے نہیں چلو گے، کہا غلام ہے، آقا کی بارگاہ میں غلام آیا ہے تو سر جھکا کر کھڑا ہے، اجازت ملے گی تو آگے جاؤں گا، اجازت ملے گی تو آگے جاؤں گا، غلام ہوں۔ یہ انداز دیکھیے، تو فرماتے ہیں 4 قدم دور کھڑے ہو جاؤ اور سر جھکا کر پڑھو جو پڑھنا ہو، ایصال ثواب کرو، پھر رب سے دعا مانگو، مولا ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں مولا، اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں مولا، تیری اس بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، مولا ہم اس بندے کی بارگاہ میں آ گئے جس سے تو راضی ہے، مولا یہ تیرا پیارا بندہ ہے، مولا ہم یہاں تک آ گئے، خالق کائنات ان کے صدقے میں میری دعا قبول کر دے، تو رب تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ یہ ادب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جا رہا ہے چادر کو چوم رہا ہے، اچھی بات ہے، نسبت کی بات بیان کروں تو بات آگے نکل جائے گی۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے۔ یہ جب تک سجدہ نہ کیا تھا، حکم جب ہوا تو یہ عزازیل تھا۔ جب رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب یاد کرو جب رب نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو جس وقت رب نے یہ فرمایا اس وقت تک یہ عزازیل تھا، اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب سر اٹھایا، پیشانی اٹھائی اور دیکھا کہ یہ کھڑا تھا، تو فرشتوں نے ایک سجدہ اور کیا۔ رب نے تو حکم دیا تھا ایک ہی سجدے کا، رب نے حکم دیا ایک سجدے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ تھا، یہ الگ تفسیر ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات ذہن سے نکل جائے گی۔ فرشتوں نے پیشانی اٹھائی، جب کس کو دیکھا کہ کھڑا تھا، جب نہ جھکا، جھکنے سے پہلے عزازیل بڑا مقرب بندہ تھا، اللہ کا یہ اتنا علم ہے اس کو، 6 کروڑ برس کی عبادت، فرشتوں کا استاد، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، جنت کے جس طبقے میں چاہے چلا جائے، آسمانوں میں جائے، فرشتے آتے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے، ٹیوشن پڑھتے، فرشتے کہتے عزازیل ہمیں علم سکھائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں علم سکھائیں، ٹیوشن دیں ہمیں، کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو علم سکھانے والا، جنت میں جس طبقے میں چاہے چلا جائے، جب چاہے باہر آ جائے، آسمانوں میں جائے، جھولے میں بیٹھ جائے، فرشتے جھولا جھولائیں، کتنا بڑا مقام تھا اس کا، لیکن تعظیم نہیں کی۔ کس کی تعظیم؟ آدم علیہ السلام۔ تو جب سجدہ نہ کیا اور کھڑا رہا، فرشتوں نے دیکھا تو ایک اور سجدہ کیا۔ یہ دوسرا سجدہ کائے کا تھا۔ پہلا رب کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم، دوسرا سجدہ شکر کا ادا کیا، مولا تو نے ہمیں حکم دیا کہ آدم کی تعظیم کرو، آدم کو سجدہ کرو، مولا ہم نے سجدہ کیا، حضرت آدم تیرے نبی کی تعظیم کی اور یہ کھڑا رہا، مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم سجدے میں گر گئے، اور یہ کھڑا رہا، اکڑا رہا۔ رب نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، منکر ہوا، انکار کیا، تکبر کیا، کافر ہو گیا۔ یہ بات میں
انشاءاللہ آنے والے جمعے کو یہاں سے آگے کو میں عرض کروں گا، لیکن یہاں 1 منٹ باقی ہے اور بات پوری مکمل کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم کرائی گئی، فرشتوں نے تعظیم کی، ایک سجدہ تعظیمی کیا، دوسرا سجدہ رب کا شکر ادا کیا۔ جو آج ہم ایک رکعت میں 2 سجدے جو کرتے ہیں وہ اسی نسبت سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اور ہم نے فرمایا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیے جائیں، تو وہ سجدہ جو فرشتوں نے کیا تعظیمی، ان کی سنت بھی ادا ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ رب کے لیے کرتے ہیں، عبادت کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا۔ تو فرشتوں کے اس عمل کو ہمارے نبی نے ہمارے لیے تحفہ دے دیا، ایک رکعت میں 2 سجدے کا، اس لیے ہم 2 سجدے کرتے ہیں۔ تو اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ دنیا کا پہلا کافر کون ہے؟ سب سے پہلا کفر کس وجہ سے ہوا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور زندگی اگر میری باقی ہے تو انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے کو میں بات آگے کو کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی تو 6 کروڑ برس کا عبادت گزار، جنت میں رہنے والا، فرشتوں کا استاد حضرت آدم کی تعظیم نہ کی تو عبادت 6 کروڑ برس کی تھی، سب اوپر مار دی گئی، جنت کے اندر تھا باہر پھینک دیا گیا۔ تو جو ہمارے نبی کی امام الانبیاء کی تعظیم نہ کرے کیا 60 سال کی نماز بجا لے گی؟ 6 کروڑ برس کی عبادت نہ بچا سکی؟ وہ تو جنت کے اندر تھا باہر پھینک دیا۔ آج کا انسان تو جنت کے باہر ہی ہے، پھر تعظیم نہیں کرتا۔ تو جو اندر رہ کر تعظیم نہ کرے باہر پھینک دیا، اور جو باہر رہ کر تعظیم نہ کرے وہ اندر کیا جائے گا؟ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے کو میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا جو غلط ہو خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔